عورت آئی آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا. یہ بھی نکاح کا ایک انداز تھا رسول اللہ کے ساتھ. آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر ٹھہری ایک صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ نے نکاح نہیں کرنا تو آپ میرا ہی کروا دیں. آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے لے کر آ. کہنے لگا حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس سوائے میرے اس تہمند کے ایک چادر کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ لنگوٹ یہ تہمند یہ میری چادر. آپ نے فرمایا یہ تو اپنی بیوی کو دے دے گا تو تیرے پاس کیا رہے گا بتا. ایک ہی چادر ہے, ایک ہی چادر. مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو نا اس کو رشتہ دے دو. ایسا نہ ہو کہ زمین میں اللہ فتنہ پیدا کر دے, تم کسی فساد کے اندر مبتلا ہو جاؤ. ایک ہی چادر. اللہ کے نبی نے فرمایا جا اور کوئی چیز دیکھ جا کر اور لے کر آ. وہ جا کر کچھ لوہے کی انگوٹھی لے آ. کہنے لگے وہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا بتا تجھے قرآن آتا ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے قرآن آتا ہے, فلاں فلاں صورت آتی ہے, فلاں فلاں صورت. آپ نے فرمایا یہ صورت تو نے اپنی بیوی کو یاد کروانی ہے, جا تیرا میں نے نکاح کیا, یہی تیرا حق مہر ہے, یہی تیرا حق مہر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں. رات کے وقت گشت کر رہے تھے, ایک گھر سے آواز آئی کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے. کہنے لگے امیر المومنین نے منع کیا. کہنے لگے امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ امیر المومنین دیکھ رہے ہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. بیٹی کے الفاظ دیکھیے الم یعلم بان اللہ یرا. ماں سے کہنے لگی اماں جان امیر المومنین دیکھ رہے ہیں, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. امیر المومنین کو یہ بات دل میں لگی. اللہ سے ڈرنے والی عورت ہے. اگلے دن پیغام بھیجا جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ وہ لڑکی کماری ہے کہ شادی شدہ ہے. پتہ کیا لڑکی کماری ہے. اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ بھیجا بغیر کسی چیز کے. ایک طرف حکمران ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص, اور ایک طرف گھر میں پانی دودھ ملا دے, دودھ پانی میں ملا دے. ایک مندر ہے, پانی ملا دے, اس میں پانی ملا دے. یہ بات سنی, اللہ کا ڈر اور خوف دیکھا, رشتہ طے کر دیا. آج نوجوان جتنا مرضی اچھا ہو, جتنا مرضی اللہ سے ڈرنے والا ہو, جتنا مرضی نمازی ہو, جتنا مرضی للہیت رکھنے والا ہو, لیکن مال کو ترجیح دیتے ہیں. لڑکی ساڈے رشتے نہیں ہوتے. اچھا یہ بڑا عجیب ایک منظر ہے. لوگ کہتے ہیں ساڈا رشتہ نہیں ہوتا, ہمیں لڑکے نہیں ملتے. یہ جھوٹ ہے, معاشرے کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. مجھے یاد آئے ہمارے استاد حافظ عبد المنان نور پوری, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما. جامعہ محمدیہ کے اندر ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت صاحب میری بیٹی کے لیے رشتہ جو ہے وہ رشتہ نہیں مل رہا, رشتے بڑی پریشانی بن گئی ہے, رشتہ نہیں ہو رہا. کہنے لگا تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے. یہ جامعہ محمدیہ کے اندر 7 کلاسیں لگی ہوئی ہیں. 7 کلاسوں میں کسی ایک لڑکے پر ہاتھ رکھ, میں بات کروں گا تیری بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا, میں بات کروں گا. لیکن کہنا نہیں 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 نہیں. ہاں وہ کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں رشتہ کیوں نہیں ہوتا. تم فیکٹریاں دیکھتے ہو, تم اسٹیٹس دیکھتے ہو, تم گاڑیاں دیکھتے ہو, تم بنگلے دیکھتے ہو, تم مال دیکھتے ہو, تم دین نہیں دیکھتے. تم اگر دین کو دیکھو نا تو یہ تمہارے لیے پریشانی بنے ہی نہ. ادھر لڑکے والوں نے فساد پیدا کر دیا, ادھر لڑکی والوں نے فساد پیدا کر دیا, نکاح کو اتنا مشکل کر دیا, پریشانی ہوگی. کیا جناب رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح نہیں کیے تھے؟ آپ پڑھ کر دیکھیں حضرت علی کا نکاح کس طرح ہوا تھا. حضرت علی کو کتنے بندے لینے کے لیے گئے تھے 7 بارات کے اندر. اب عجیب و غریب ایک منظر ہے, نام لیتے ہیں اللہ اس کے رسول کا اور مخالفت بھی دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں. میرے آج کے اس خطبے کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے, جو معاشرے کے اندر برائیاں ہم نے نکاح کے حلال کام کے اندر رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں نا, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. اگر کوئی نکاح آسانی طریقے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے نا اسے کرنے دو, اس کی زندگی جیرن نہ بناؤ, اس کی زندگی کو عذاب میں نہ ڈالو. اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہے تو جہیز کے مطالبے نہ کرو. اگر کوئی لڑکے والے آرام سے جا کر 2-4 بندے رخصتی کروانا چاہتے ہیں ان کو تنگ نہ کرو. اور نوجوانوں اگر حلال طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو نا, پاکیزگی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو, نکاح کرو اور نکاح کو اتنا آسان کر دو. اپنے گھر والوں سے کہو اللہ نے ہمیں بازو دی ہے, اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, ہم خود کمائیں گے, اور لیکن تو آپ ہمارا نکاح کریں. یہ سننے کی باتیں ہیں. یہ جب کوئی کرے گا نا پھر مجھے بتائیے گا, یہ جب آپ کریں گے نا پھر مجھے بتائیے گا. میرا تو کام تھا پیغام دینا, میرا تو کام تھا بتانا, اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانا. اللہ کرے کسی کے دل پر بات اتر آئے, اللہ کرے کسی غریب کی بیٹی, لوگ بڑے پریشان اللہ کی قسم راتوں کو روتے ہیں. کئی باپ جو اس صدمے میں فوت ہو جاتے ہیں, میں اپنی بیٹی کی 4-5 بیٹیاں کس طرح ان کا سامان بناؤں گا. مائیں بوڑھی ہو گئی ہیں, راتوں کو روتے ہیں لوگ. لیکن کہیں پر غلوب اتنا ہے کہ لڑکی والوں کا بھی جو ہے وہ ٹشن پشن نہیں ختم ہوتا. لڑکی والے بھی کہتے ہیں یہ ہو یہ ہو یہ ہو. ایک بندہ نکاح دینا چاہتا ہے, نکاح کرو, رخصتی کا دین دیکھو, اخلاق دیکھو, اللہ کا نام لے کر رخصتی کر دو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمیں اس آسان سنت کو آسان ہی رہنے کی توفیق دے دے، آسان ہی رکھو۔